عرض ناشر، کامیابی پانے کے لیے دو باتیں ضروری ہیں۔ پہلی بات یہ کہ پیش نظر مقصد کے لیے بھرپور محنت کی جائے، اور دوسری یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں نہایت عاجزی سے کامیابی کی دعا مانگی جائے۔ جب تک یہ دونوں امور پورے نہ کیے جائیں اس وقت تک کامیابی ناممکن ہے۔ ہمارے اکثر مسلمان بہن بھائی افراط و تفریط میں مبتلا ہیں۔ بعض لوگ اپنے کام کے لیے محنت نہیں کرتے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں، وظیفے پڑھتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس اللہ پاک ہی خود بخود ہمارے کام بنا دے گا۔ ایسے لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نکاح نہ کرے اور دن رات یہ دعا مانگتا رہے کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرما۔ بتائیے ایسے شخص کو کیا کہا جائے گا؟ اس کے برعکس بہت سے لوگ ایسے ہیں جو محنت تو خوب کرتے ہیں مگر اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکتے اور اپنی کامیابی کی دعا نہیں مانگتے۔ یہ برخود غلط لوگ ہیں۔ حق یہ ہے کہ انسان بہت بودا، عاجز اور لاچار ہے۔ اصل کار فرمائی اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، اسی کے حکم سے سارا نظام زندگی چل رہا ہے۔ ایک مرد مومن کی شان یہی ہے کہ وہ صرف قادر مطلق پروردگار پر بھروسہ رکھے، لیکن اپنے کام کے لیے محنت و جستجو میں بھی کوئی کسر نہ چھوڑے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی اسلوب زندگی سکھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی فروغ دین کے لیے زبردست جد و جہد، شدید محنت اور رب ذوالجلال کے حضور عاجزانہ دعاؤں کا مشکبو مجموعہ ہے۔ شاہراہ زندگی پر چلتے چلتے ہر طرح کے نشیب و فراز، دھوپ چھاؤں، دشواریاں، بیماریاں، معذوریاں، لاچاریاں اور مجبوریاں پیش آتی رہتی ہیں۔ ان کا واحد علاج یہی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی ذات عالی پر اپنا ایمان مضبوط بنائیں اور دل کی گہرائیوں سے یہ یقین رکھیں کہ ہمارا تنہا حاجت روا اور مشکل کشا صرف ہمارا قادر مطلق ہے۔ جو ہی ہم اس یقین کے ساتھ حسن عمل کی زندگی بسر کریں گے، ہمارے آس پاس کی فضا بدلنے لگے گی اور ہمارے تمام مصائب و مکروہات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ زیر مطالعہ کتاب کے مؤلف جید عالم دین فضیلت الشیخ ڈاکٹر سعید بن علی القحطانی ہیں۔ انہوں نے تمام بیماریوں اور مصائب و مسائل کے یقینی حل کے لیے قرآن کریم اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول مسنون دعاؤں کا زیر نظر مجموعہ بڑی عرق ریزی سے مرتب فرمایا ہے۔ ہمارے بہت سے سادہ لوگ بھائی اور قابل تکریم بہنیں جاہل پیروں اور فقیروں کے ٹونوں ٹوٹکوں میں پھنس جاتی ہیں۔ ایسے احباب کو لغزش سے بچانے اور حل مشکلات کا صحیح طریقہ سمجھانے کے لیے یہ کتاب شمع ہدایت کا کام دے گی۔ اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاک نام، ان کے معانی اور تاثیر کا تذکرہ کیا گیا ہے، پھر دعاؤں کی ضرورت، فیض و فضیلت اور اسباب قبولیت بیان کیے گئے ہیں۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دعا کن کن اوقات اور کن کن مقامات پر جلدی قبول ہوتی ہے۔ اگلے اوراق میں وہ دعائیں درج کی گئی ہیں جو اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں سکھائی ہیں اور ہر مرض کا علاج بتایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل و کرم ہے کہ اسی نے اپنے بندوں کو اپنے حضور درخواست پیش کرنے کا طریقہ بھی بتایا اور درخواست کا مضمون بھی خود ہی مرتب فرما دیا۔ اس سے آگے وہ دعائیں نہایت شرح و بسط کے ساتھ درج ہیں جو رسول مقبول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شام و سحر مانگا کرتے تھے۔ قرآنی دعاؤں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں اجمال و تفصیل جیسا تعلق ہے، ان دعاؤں کی تحریم، تقدیس اور تاثیر کے کیا کہنے۔ ان سب دعاؤں میں درس توحید دیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی سے تڑپ تڑپ کر فلاح دارین کی درخواست سکھائی گئی ہے۔ فی الجملہ یہ دعائیں ہماری زندگی کا دستور العمل اور روحانی تصورات کا اعلیٰ نصب العین ہیں۔ یہ دعائیں 100% مقبول ہیں، نہایت جامع اور نافع ہیں۔ ان کے ذریعے بارگاہ ربانی میں ہر بیماری سے شفا، ہر مصیبت کے ازالے، ہر مشکل کے حل، ہر حاجت کی تکمیل اور ہر خطرے کے انسداد کی استدعا کی گئی ہے۔ ان میں نفسیاتی مسائل کا حل بھی بتایا گیا ہے۔ مسنون دعائیں، جادو کا علاج اور دم اس کتاب کا خاص موضوع ہے۔ نیز بارش کے پانی، زیتون، کلونجی، خوشبو اور شہد سے مختلف بیماریوں کا علاج بھی درج ہے۔ اس کتاب کا مطالعہ اور اس میں مندرجہ دعاؤں کا التزام ہر مسلمان بھائی اور بہن کے لیے نہایت ضروری ہے۔ صفائی ستھرائی اور پاکیزگی کا اہتمام رکھیے، صبح و شام کے مسنون اذکار کی پابندی کیجیے اور رب کریم سے خوب دعائیں کیجیے۔ رات کے اندھیرے میں کیجیے، سحر کے اجالے میں کیجیے اور یقین رکھیے کہ رب ذوالجلال اپنی چوکھٹ پر آنے والوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ مقامی ضرورتوں کے اعتبار سے فاضل مؤلف کی کتاب میں جہاں تہاں
کچھ تشنگی تھی، دارالسلام کے جلیل القدر علماء نے اس کا ازالہ بڑی محنت سے کیا ہے۔ جناب طارق جاوید عارفی صاحب نے اس کتاب کا اردو میں بہت آسان ترجمہ کیا ہے، اصل حوالے چیک کیے ہیں اور احادیث و آثار کی تخریج کی ہے۔ موصوف نے بعض مقامات پر توضیحی نوٹ بھی لکھے ہیں۔ محترم مولانا عبدالصمد رفیقی حافظہ اللہ نے پوری کتاب پر نظر ثانی کی ہے اور متعدد مقامات پر نہایت قیمتی فوائد و تشریحات کا اضافہ فرمایا ہے۔ مدیر دارالسلام لاہور جناب حافظ عبدالعظیم صاحب اسد نے اس پورے کام پر مسلسل نگرانی کی نگاہ رکھ کر اس بابرکت کتاب کو حسن طباعت کا شہپارہ بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب عزیزوں کو بہت خوش رکھے۔ خادم کتاب و سنت عبد المالک مجاہد، مدیر دارالسلام لاہور الریاض، جولائی 2013۔